السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں نے جو آپ لوگ کو نرسری کا وزٹ دیا تھا چھوٹا سا پریویس ویڈیو میں، تو میں کچھ پودے لے کے آئی تھی اور پھر اس میں بہت لیٹ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے آپ لوگ کو بتایا نہیں تھی کہ میں کون کون سے پودے لے کے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم جو نرسری سے پودے لے کے آئے تھے اس کو میں نے اچھے سے گوڈی کر دی تھی، اور اس کے اندر جو جتنا بھی ایکسٹرا گھاس وغیرہ لگا ہوا تھا نا، وہ سارا میں نکال دیا تھا، اور پھر پودوں کو پانی دیا تھا۔ پانی یہ لوگ نرسری والے کافی زیادہ دیتے ہیں، تو اگر مٹی گیلی ہوئی تو پھر بے شک آپ لوگ اس ٹائم پانی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اس کو مٹی کو اوپر سے دیکھو، جب تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے ہلکی سی، تب اس ٹائم پانی دو۔ اور یہ میں یلو روز، وائٹ روز، موتیا اور ریڈ روز لے کے آئی تھی۔ اور بیسٹ ٹائم جو ہے، آپ لوگ جب پودے لے کے آؤ نرسری سے، یا تو باہر کا موسم میں یا پھر مونسون کا موسم میں۔ باہر کے موسم میں اور مونسون کے موسم میں پودے کافی اچھے سے گرو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مونسون کے موسم میں اس ٹائم پودوں کی گروتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے پہلے رات کی رانی کا پودا لگایا تھا، لیکن یہ مرغیاں کھا گئی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس کی اگر مرغیاں وغیرہ نہ کھاتی تو اس کی گروتھ کافی اچھی رہتی۔ تو یہ والے سارے پودے میں اس کیاری میں لگاؤں گی۔ اور بات کر لیتے ہیں سوئل مکس کی، تو اگر آپ لوگ خرچہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو تب آپ ورمی کمپوسٹ بھی لے آؤ، کوکو پیٹ لے آؤ، اور ساتھ ہی جو ہے نا تھوڑی سی سینڈ بھی لے آؤ۔ تو اگر آپ کی مٹی اچھی نہیں ہے، ویل ڈرین نہیں ہے، تھوڑی کلے ٹائپ کی ہے، جڑی بھی، تو پھر آپ لوگ سینڈ ڈالو، ورنہ اس کو اسکپ کر دو۔ تو یہ آپ لوگ اگر خرچہ کر سکتے ہو تب آپ لوگ اس طرح کی سوئل مکس ریڈی کرو۔ لیکن اگر آپ فری میں کام کرنا چاہتے ہو تو میری طرح گوبر کی کھاد ڈال کے، تو اس میں مٹی میں مکس کر کے نا، تو وہ بھی آپ کی کافی اچھی بن جاتی ہے مٹی۔ اور میری جو مٹی تھی نا کیاریوں میں، وہ بہت اچھی تھی، بہت سافٹ اور اچھی۔ اور پودوں کو جب ہم لوگوں نے ری پوٹ کرنا ہے، تو نرسری والے پودے اکثر جو ہے نکلتے نہیں ہیں گملوں میں سے، تو اس طرح سے جب آپ لوگ اس کو کرو گے نا سرفیس کے اوپر، تھوڑا رول کرو گے، تو پھر وہ اچھے سے نکل آئے گا، اور بہت ایزیلی نکل آئے گا۔ اچھا، گملے میں سے پودا نکالنے کے بعد جتنی ایکسٹرا مٹی ایزیلی ریموو ہو سکتی ہے، وہ ہم لوگوں نے ریموو کر دینی ہے۔ اب دیکھیں، میں بالکل ہلکے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی ہوں، جو ایزیلی ہٹ رہی ہے۔ روٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، یہ نہیں بھئی آپ لوگ زور زبردستی مٹی ہٹاتے دو اور جڑیں بھی اس کی ٹوٹ جائیں، نہیں، جو ایزیلی ریموو ہوگی صرف وہ والی آپ لوگوں نے ریموو کرنی ہے۔ اور یہ مٹی تھی بھی کافی اچھی، دیکھیں کالی سی مٹی ہے، اچھی گارڈن سوئل ہے۔ اور روز پلانٹ کی یا باقی جتنے پرماننٹ پلانٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی پروننگ کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ سپٹمبر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہم لوگ اگر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باہر کے موسم میں بھی آپ لوگ باہر کے موسم میں نہیں، مونسون کے موسم میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہو پروننگ۔ تو یہ میرا پرسنل جو ہے تجربہ، میں نے ایک دفعہ کی تھی روز پلانٹ کی، لیکن میں بھی شاید مجھ سے خود سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو، لیکن وہ میرا پودا سارا جل گیا تھا، اور اس پہ پھر پروننگ کے بعد کوئی گروتھ نہیں ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ بس سارا جل گیا۔ تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ سپٹمبر کا ٹائم مسٹ ہے، کہ اگر آپ لوگوں نے پروننگ کرنی ہے تو اس ٹائم آپ لوگ کر لو۔ باقی آپ لوگ ادھر ادھر نہ ہی جو ہے نا کسی اور منتھ میں نہ ہی کرو تو بہتر ہے، وہ تجربے کی نظر کرنے والی بات ہو جاتی ہے اپنے پودے کو۔ تو یہ میں نے ویسے پرسنل ٹرائی کیا ہوا ہے، تو مجھے تو یہ مونسون کے موسم میں پروننگ کرنے والا آئیڈیا بالکل بھی نہیں پسند آیا۔ اور جب آپ نرسری سے پودے لے کے آتے ہو تو کوشش کیا کرو باہر کے موسم میں یا مونسون کے موسم میں لے کے آیا کرو، کیونکہ مونسون کے بعد جو منتھ ہوتا ہے اس میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی پودوں کی گروتھ بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر آپ کسی دوسری جگہ پہ لگاتے ہو تو پھر بھی پودے اچھے سے گرو نہیں کرتے۔ تو یہ جی ہماری ایک کیاری تقریباً ریڈی ہو گئی ہے،
اور یہ جو میں نے ادھر سے مٹی نکالی تھی کیاری میں سے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے باقی گملوں میں. تو یہ ریڈ اور یلو میرے پاس پہلے نہیں تھی دوپہر بوٹی، یہ میں ابھی لے کے آئی ہوں. اور تقریباً اب میرے پاس تقریباً 7 رنگوں کی دوپہر بوٹی ہو گئی ہے. پہلے میں اس کو یہاں پہ سینٹر میں لگانے لگی تھی جہاں پہ رات کی رانی ہے اس کے سامنے. پھر میری امی نے مجھے منع کیا کہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ پھیل جائے گی تو اس لیے تم اس کو سائڈ پہ لگا دو. تو اب سینٹر میں میں نے جیڈ پلانٹ لگا دیا ہے. اچھا، جیڈ پلانٹ کو زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کو زیادہ پانی بھی نہ دیں اور بس اس کو دھوپ اچھی لگتی ہے. اور یہ دن کا راجہ مجھے تحفہ ملا تھا. اب ایک کیاری تو میں نے بالکل ریڈی کر دی ہے، تو دوسری کیاری میں اس کو لگا دیتی ہوں. اور ابھی اس بیچارے کی حالت بھی بہت خراب ہوئی ہوئی تھی پودے کی. آئی ہوپ سو کہ سروائیو کر جائے، لیکن میں اس کو لگا دیتی ہوں. اس کو جیسے جنہوں نے مجھے لا کے دیا تھا انہوں نے شاید زمین سے نکالا تھا، تو اس کی جڑیں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. تو اس وجہ سے میں نے اس کو لگا تو دی ہے، لیکن اللہ کرے لگ جائے اچھے سے. اور باقی جو ہمارے 2 پودے رہ گئے تھے جو ہم نرسری سے لے کے آئے تھے وہ میں اس کے سائڈ پہ لگا دوں گی. ایک سائڈ پہ یلو روز لگا دوں گی اور ایک سائڈ پہ موتی کا پلانٹ لگا دوں گی. اچھا، موتی کی بیل بھی ہوتی ہے تو وہ میں نے خیر پتہ ہی نہیں کی تھی، لیکن انشاءاللہ وہ بھی میں لے کے آؤں گی. اچھا، اب یہ جو پودے جتنے بھی میں لگا رہی ہوں اس کی ساروں کی ایکسٹرا مٹی جتنی بھی ایزیلی ریموو ہو رہی ہے نا وہ میں سب کی کرتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی بالکل سیم ایسے ہی کرنا ہے. آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پودے جو ہے نا وہ ہیلدی رہیں، جیسے آپ لے کے آئے ہو ویسے ہی رہیں. اور بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا پودوں کو، کیونکہ مونسون کے موسم میں ویسے ہی نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پودے جو ہے نا وہ جڑیں اس کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر پودا پورا جل جاتا ہے. اور پودے لگانے سے پہلے کھاد وغیرہ ڈال دیا کریں. پھر اگر آپ لوگوں نے دوبارہ کوئی کھاد ڈالنی ہے تو تھوڑا ٹائم کے بعد 15 دنوں کے بعد پھر ڈالا کریں. یا ایک دفعہ آپ کو جو پودا پھول دے چکتا ہے پھر آپ لوگ اس کو پھول کاٹتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اس کو اور مزید کھاد دیں تاکہ پھر نئی جو گروتھ ہو پھولوں کی وہ اچھے بڑے پھول نکلیں. تو یہ کچھ مرچیں تھی، ان کے میں نے ایسے بیج پھینکے تھے تو وہ ڈھیر ساری نکل آئی. پھر میں نے سوچا کہ دونوں کیاریاں دونوں میں تھوڑی تھوڑی لگا دیتی ہوں. لگائے تو میں نے ٹماٹر بھی تھے، لیکن وہ شاید ابھی ان کا موسم نہیں تھا نا تو وہ نکلے ہی نہیں ہیں، اور جو نکلے تھے وہ سارے جل گئے. اب آپ کو دیکھو مٹی اتنی سافٹ ہے کہ ہلکے سے ہاتھوں سے میں لگا رہی ہوں، سارے ایزیلی پودے لگ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم سارے لگا دیں گے تھوڑی تھوڑی فاصلہ چھوڑ کے. اور 2-3 میں پودے ایک جگہ پہ لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم لوگ ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے، تو 2 یا 3 لگائیں گے تو پھر ان میں سے کوئی ایک تو لگ ہی جائے گا. تو یہ جی ہماری دوسری دونوں کیاریاں تقریباً ریڈی ہو گئی ہیں. اور اس کے آگے میں نے جالی بھی دوبارہ سے لگا دی ہے تاکہ دوبارہ مرغیاں نہ کھائیں پودا. تو اس کی یہ جو باقی ایکسٹرا جگہ خالی ہے اس پہ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم تک پھر ہم کچھ لگائیں گے. تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.